السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ میں شیخ محمد زید جامعہ دارالسلام کا طالب علم اس بات کی مکمل کوشش کروں گا کہ آپ کے کم وقت میں آسان طریقے سے قرآن سکھاؤں، تو میرا ساتھ دیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے، آمین۔ تو آج کا ہمارا 14واں سبق ہوگا میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے قواعد۔ تو میم سے متعلق عربی لغت میں قرآن میں اور نورانی قاعدہ میں الگ سے قواعد ہیں۔ قواعد ہے قاعدے کی جمع، ایک قاعدہ اس کی جمع قواعد ہیں۔ تو میم کے متعلق بہت سے رولز ہیں، بہت سے شرائط ہیں، اسے آپ کو میں آسانی کے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کیا ہوں۔ ہم اس کے نام سے پہلے قاعدہ سمجھے، اس کے بعد نام پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کہیں بھی آپ کو میم ساکن نظر آئے، قرآن میں کہیں بھی آپ کو میم ساکن یعنی میم کے اوپر جزم نظر آئے، کہ میم کے بعد کوئی بھی حروف آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ میم میں ساکن ہو یعنی قرآن میں آپ کو میم ساکن، میم کے اوپر جزم نظر آئے، اس کے بعد صرف با اور میم چھوڑ کر الف سے لے کر یا تک جو 30 حروف ہیں اس میں با اور میم چھوڑ کر کوئی سا بھی حروف آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسا کہ ہا میم پیش ہم فا یا زیر فی، ہم فی ہا، ہم فی ہا، لکم دینکم، لکم دینکم، میم کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھا ہے۔ دوسرا ہے کہ میم کے بعد اگر با آئے، جو میں نے با اور میم ہم پہلے چھوڑ دیے تھے، اگر میم کے بعد با آئے تو وہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ ربہم، یہاں پر میم پر میم ساکن آیا ہے، اس کے بعد لفظ با آیا ہے، تو یہاں پر ربہم بہم، ربہم بہم، یہاں پر غنہ کرنا چاہیے۔ میم کے بعد میم آئے تو بھی غنہ کرنا چاہیے۔ بہت آسان طریقہ، الیکم مرسلون، تو میم ساکن کے بعد میم آیا ہے اور میم پر تشدید آیا ہے، میم کے بعد میم آیا ہے تو الیکم مرسلون۔ اس کے بعد رہا نون، یعنی میم کے بعد جو نون ساکن ہے اس کے بعد ایک چھوٹا میم آپ کو نظر آئے گا، تو خاص آپ سمجھیں کہ نون ساکن، جس نون کے اوپر جزم ہو سے نون ساکن کہتے ہیں، نون ساکن کے بعد اگر چھوٹا میم نظر آئے اور اس کے بعد گارنٹی سے با ہوگا، اگر جب چھوٹا میم آئے تو اس کے بعد گارنٹی با ہوگا، اگر یہاں پر میم نہیں آئے تو وہاں پر با بھی نہیں ہوگا، تو وہاں پر دوسرے ہوں گے۔ میم نہ آئے تو یہ خاص طور پر اس میم ساکن کے قاعدے میں شمار ہوگا کہ نون ساکن کے بعد چھوٹا میم آئے گا اور اس کے بعد با خاص طور پر آئے گا، تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھنا چاہیے۔ مم بخیلا، یعنی اس نون کو چھوڑ کر میم سے میم کو ملا دینا چاہیے، مم بخیلا، مم بینی، اس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو اب ہم ناموں کی طرف جائیں۔ میم کے بعد کون سا بھی حروف آئے اسے اظہار شفوی کہتے ہیں، اسے میم کو ظاہر کرنا چاہیے۔ میم کے بعد خاص طور پر با آئے تو وہاں پر غنہ کرنا چاہیے، اسے اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ میم کے بعد میم آئے تو غنہ کرنا چاہیے، اسے ادغام شفوی کہتے ہیں۔ وہی میم اور نون ساکن کے بعد چھوٹا سا میم آئے تو اسے اقلاب کہتے ہیں، چھوٹا میم اقلاب کہتے ہیں۔ یہ میم کے متعلق میم ساکن کے چند قواعد ہیں جو بہت آسان ہیں کہ میم کے بعد میم ساکن کے بعد کیا آئے تو اسے کیسا پڑھنا چاہیے، کب ادغام کرنا چاہیے اور کب ادغام نہیں کرنا چاہیے، اور چھوٹا میم آئے تو وہاں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس طرح وہاں پر ادغام کر کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔